خواتین و حضرات، میں اکثر سوچتا تھا کہ پی آئی اے کا جب بھی چیئرمین رخصت ہوتا ہے تو ایک خبر آتی ہے کہ 3,000 کروڑ کا نقصان مزید ہو گیا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ پی آئی اے چل کیسے رہی ہے۔ آج مجھے نیئر جمال صاحب کے تعارف کے بعد پتہ چلا کہ پی آئی اے میں ٹورنٹو کے پاس کم از کم 3 ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے پی آئی اے چل رہی ہے۔ اس میں سے ایک تو اللہ رکھی ہیں، دوسری کوئی اینجل ہے اور تیسرے کوئی مسیح ہے۔ ایسے لوگ جس ادارے میں بھی ہوں وہ ادارہ اللہ کی طرف سے ترقی پاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیئر جمال صاحب نے اپنی بیٹر ہاف کو اوپر بلایا تھا کہ وہ 34 سال سے ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ڈاکٹر شفیق قادری کے یہاں ایک نجی ڈنر تھا جس میں اور نیئر جمال صاحب کی فیملی دونوں موجود تھیں۔ نیئر جمال صاحب کی بیگم ہے صابرہ نیئر جمال۔ تو مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ نیئر جمال صاحب کی بیگم کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا کہ ان کا نام صابرہ ہے۔ تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا اچھا، تو میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، نیئر جمال کی شادی اگر نجمہ سے بھی ہوتی تو شہرت اس کی صابرہ ہی کی ہونی تھی۔ یہ میں نے ایک پچھلی دفعہ ایک غالب اقبال کے رخصتی پر ایک مضمون لکھا تھا۔ اس کا عنوان تھا کہ ایک ریٹائرڈ سفارتکار کی نصیحت ایک نئے ریکروٹ کے نام۔ یہ طنز و مزاح ہے اور یہ کسی کے اوپر طنز نہیں ہوتا بلکہ ہنسنے بولنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو باتیں آپ ہلکے پیرائے میں کہتے ہیں وہی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ پیشتر اس کے کہ میں یہ سناؤں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس سیٹرڈے کو 2:15 بجے ویژن آف پاکستان پر تصدق حسین صاحب کا میرے ساتھ ایک انٹرویو آئے گا جس کا موضوع ہے فرینک ڈسکشن وتھ قونصل جنرل۔ مجھے پوری امید ہے کہ تصدق حسین صاحب اس سے زیادہ فرینک گفتگو کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جتنی انہوں نے اس پروگرام میں کی ہے۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ یہ سفارتکار کی نصیحت ہے ایک نئے ریکروٹ کے نام۔ ڈیئر برادر، اب جب کہ تم نے مقابلے کے امتحان پاس کر ہی لیا ہے اور پولیس، کسٹم اور دیگر منافع بخش سروسز کو چھوڑ کر فورن سروس جوائن کرنے کا سوچا ہے، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی کا ہینڈ ٹو ماؤتھ دور شروع ہو چکا ہے، جس میں ہینڈ اور ماؤتھ دونوں تمہارے اپنے ہیں، ورنہ دیگر سرکاری نوکریوں میں اکثر افسران اپنے ہاتھ سے دوسروں کے منہ کا نوالا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر تم پروگریسو ہو تو تمہاری اوپر کی آمدنی کی واحد کرن سفارت خانے میں موجود وہ افسران ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے سفارت خانوں سے پاسپورٹ چوری کروا دیتے ہیں۔ لیکن خیر، تمہیں ابھی ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، انسان کو خود ہی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ اب ساری زندگی تم نئے ممالک میں اپنی دوستیاں بناؤ گے اور سمجھو گے کہ یہی تمہارے اپنے ہیں، لیکن تمہارے تبادلے کا اعلان ہوتے ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے اپنے نہیں تھے بلکہ تم میں کوئی اپنا تلاش کر رہے تھے جو کہ نہ ملنے کی صورت میں وہ نئے آنے والے افسر کا انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے اور میں 65 سال کے ہونے کے باوجود 2 ایکسٹینشن لے کر ریٹائر ہوا ہوں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ تم کو آنے والے سخت وقت سے نبٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں طور سے تیار کروں۔ یہ بہت محنت طلب کام ہے جس میں کوئی ویکنڈ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گزرتا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میرے سینئرز نے مجھے ذہنی طور پہ ہی نہیں جسمانی طور پر بھی تیار کیا ہوتا۔ اگر تم نے میری تاکید پر عمل کیا تو مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنی نوکری زدہ زندگی کو نہایت اچھے طریقے سے گزار سکو گے۔ پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے لیے 2 ہی ادارے باعث اطمینان اور فخر ہوتے ہیں، اول ہمارا سفارت خانہ، دوسرے پی آئی اے کے جہاز اور اس کا دفتر۔ تم کو میں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے دفتر کو پی آئی اے کا جہاز نہ سمجھنا کہ جس کو چاہا کاکپٹ میں بلا لیا۔ میں تم کو اس کام سے مکمل طور پر منع بھی نہیں کرتا کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بیٹے اگر اس کاکپٹی کام میں پکڑے گئے تو پاکستانی قوم تمہیں کریش لینڈنگ پر مجبور کر دے گی۔ اور ہاں، فیول چارجز کا بہانہ بنا کر ویزے کی فیس نہ بڑھاتے رہنا، ورنہ پی آئی اے کی طرح تم بھی خسارے میں چلے جاؤ گے۔ سفارتکاری کے دوران جس ملک میں بھی جاؤ، شروع کے 1 ہفتے کسی سے نہ ملنا۔ اپنے سیکریٹری سے کہہ دینا کہ صاحب اس ملک کی وزارت خارجہ سے میٹنگ میں مصروف ہیں،
اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا تم سے ملنے کا اشتیاق بڑھے گا، لیکن اس دوران تم خفیہ طور پر شہر کے مشہور لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لینا۔ تم کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اپنے آپ کو زیادہ ہی محب وطن اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اسی لیے سرکاری نوکری کے لیے لفظ پبلک سرونٹ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں سمجھتے بھی اپنا سرونٹ ہی ہیں، چونکہ وہ خود پبلک ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ جس شہر میں بھی جاؤ وہاں میڈیا کے ایک ایسے شخص کو اپنا کلاس فیلو مشہور کر دینا جو شکل سے پڑھا لکھا نہ لگتا ہو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ تمہارے اور اس کی شکل کے واضح فرق کی وجہ سے کوئی تمہاری ڈگری کی تصدیق نہیں کرے گا، دوسرے اسے شکل سے جھوٹا سمجھ کر تمہیں خود ہی پڑھا لکھا سمجھے گا، اور پھر یہ کہ وہ مشہور آدمی پوری پوسٹنگ کے دوران تمہارے خلاف بولے گا بھی نہیں۔ کچھ قدم جمانے کے بعد کسی بھی تقریب میں جاؤ تو 3 باتوں کا خیال رکھنا جو کہ ہر دفعہ تمہیں کسی نہ کسی طرح کہنی ہے۔ وہ یہ ہے، پہلی بات کہ پریزنٹ گورنمنٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ، دوسری بات کرنٹ پالیسیز آر دا بیسٹ پالیسیز، اور تیسری بات ہے کہ اس حکومت کے دور میں پاکستان نے خارجی اور داخلی محاذ پر بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس مختصر سے سبق کو یاد کر کے تمہاری سروس کے 25 سال آسانی سے گزر جائیں گے، اور تمہیں ہر دفعہ نئی تقریر یاد نہیں کرنا پڑے گی، خواہ حکومتیں بھلے تبدیل ہوتے رہیں، پاکستانی قوم کو پچھلی بات ویسے بھی یاد نہیں رہتی۔ تھوڑا قدم جمانے کے بعد تمہیں چاہیے کہ کمیونٹی سے نکلنے والے تمام اخبارات کا مطالعہ اس طرح کرو کہ تمہیں لگے کہ تم اخبارات پاکستان کو نہیں بلکہ پاکستان کو دیکھ رہے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے ذہن میں چلنے والا سوچوں کا پاکیزہ کارواں خبرنامے کی صورت مختلف ٹائمز میں ایک ایسی ایکسپریس کی مانند چلے گا کہ تم کینیڈا ایکسپریس اور کینیڈین ایشین نیوز میں فرق محسوس نہیں کرو گے۔ اس سے تم مقبول بھی ہوگے اور بیرون ملک رہتے ہوئے حال پاکستان سے بھی واقف ہوگے۔ ہر ہفتے کے اختتام پر یہ سارے اردو اخبارات پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو پاکستان پوسٹ کر دیا کرنا۔ اس سے تمہارا دامن بھی صاف رہے گا اور پاکستان میں حساس ادارے پاکستانی صحافت کی کم از کم بیرون ملک ترقی سے بہت خوش ہوں گے۔ کسی بھی بیرون ملک جانے کے بعد وہاں کے الیکٹرانک میڈیا پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو بیرون ملک کی آدھی رکعت کا میڈیا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ تم تو جانتے ہو کہ پاکستان میں ہم نے صحافت کا کیسا رستم زماں اپنے پیرول پر رکھا ہوا ہے، لیکن نئے ملک میں تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمہارے لیے ان سے اہم کوئی نہیں۔ تم جلدی جان جاؤ گے کہ ہفتے میں آدھے گھنٹے کا یہ شو کرنے والے کچھ تو اپنے آپ کو میڈیا کنگ اور باقی سب لیری کنگ سمجھتے ہیں۔ کچھ تو اتنے گھٹیا ہیں کہ پہلے الزام لگاتے ہیں پھر 10 منٹ تک صفائی پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گلنے ملنے کی کوشش نہ کرنا، لیکن اپنے اصل ہدف پہ بھی نظر نہ ہٹانا، اور کسی کو بھی اپنے آپ کو آفتاب صحافت نہ سمجھنے دینا۔ اور ہاں، ایک اور بات، جب بھی سفارت خانے سے نکلو اور گاڑی ڈرائیو کرو تو انگریزی اخبار پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ انگریز معاشرے کے مسائل پڑھ کر تم احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو۔ بہتر ہے کہ کوئی ریڈیو پاکستانی چینل لگا لو جہاں کوئی نہ کوئی اردو پروگرام چل رہا ہوگا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ تمہیں تجارتی خبروں سے آگہی ہوگی، بلکہ تم یہ بھی جان سکو گے کہ جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کوئی اچھا پاکستانی ریسٹورنٹ یا گروسری سٹور ہے یا نہیں۔ احتیاطاً گھر سے نکلتے وقت بیگم کی دی ہوئی گروسری کی فہرست بھی اپنے پاس رکھ لینا، کیونکہ تم جلدی جان جاؤ گے کہ اس نوکری میں صرف ٹیکہ ہے، تنخواہ اتنی زیادہ نہیں کہ جہاں سے چاہا گروسری کر لی۔ اور ہاں، تمہیں ریڈیو کے حالات حاضرہ سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس کس علاقے میں کون سے ریل ایجنٹ کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ تم چاہو تو ان سے 0 ڈاؤن پر مکان بھی خرید سکتے ہو۔ چونکہ یہ بیرون ملک تمہاری پہلی پوسٹنگ ہے، وہ بھی ٹھنڈے ملک میں جہاں برف پڑتی ہے، تو تمہیں جگہ جگہ پھسلنے کے موقع ملیں گے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک شطرنج کے ماہر کھلاڑی کی طرح اپنے پیادوں اور سواروں کو اس طرح آگے رکھنا کہ اگر پھسل بھی جاؤ تو لگے کہ ان کے غلط موو کا شکار ہوئے ہو تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ مقامی سیاست میں سارے پاکستانی ایک ساتھ پارلیمنٹ میں جانے کو بے چین ہوں گے۔ ان سے کہنا کہ مردوں کی طرح ایک کر کے مقابلہ کریں، بلک میں ہارنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ 14 اگست کو پاکستانی قوم پریڈ نکالنے کے لیے بھی بے چین ہوگی۔ میرا تجربہ ہے کہ پریڈ کے لیے جب بھی میٹنگ بلائی جائے سب ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں کہ پریڈ شاندار ہونی چاہیے، اور میٹنگ کے اختتام پر سب مختلف ڈائریکشن میں پریڈ کرتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ پریڈ کے لیے کوئی کمیٹی نہ بنانی پڑے، ویسے ہی کام چل جائے۔ پارلیمانی سیاست کے پلیٹ فارم پر
یہ ضرور سنیں آپ لوگ. پارلیمانی سیاست کے پلیٹ فارم پر اگر برف پڑی ہو تو ممبران کو بتانا کہ فلور کراسنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کوشش میں اگر وہ گر گئے تو ان کو جسمانی اور پاکستانیوں کو ذہنی صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے. آخر میں ایک کام کی بات بتا دوں کہ اگر تم نے میری کہی ہوئی باتوں پر 50% بھی عمل کیا تو تم 100% کامیاب ہوگے، اور بہت ممکن ہے کہ تمہاری تبادلے یا ریٹائرمنٹ کے وقت لوگ تمہیں آنکھوں میں آنسو لا کر رخصت کریں، جس کو تمہارے دشمن خوشی کے آنسو کہیں گے. اگر میری کسی بات کا برا لگے تو خود ہی معاف کر دینا، اوپر شکایت نہ کرنا. میری پینشن رک جائے گی کیونکہ نہ معلوم کیوں مستقل سرکاری نوکری کرنے سے اوپر والے سے تعلقات نہ معلوم کیوں خراب ہو جاتے ہیں. تمہارا اپنا محمد مخلص. چلو ایسا کریں مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں. چلو ایسا کریں مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں. ضرورت اور محبت بھی انوکھی ہے. خسارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. اور میرے دامن میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر ایک روز سارے بانٹ لیتے ہیں. اور محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں محسن، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں. خواتین و حضرات، بدر منیر چودھری کے لاٹھی چارج کے بعد اور نفیس زکریا صاحب وعدہ خلافی کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آدھی تقریر اردو میں کریں گے اور آدھی انگریزی میں، تو میں احتجاجاً پوری تقریر اردو میں کروں گا. بدر منیر نے جو میرے لیے کہا ہے، میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بھی شناخت ہو یا میری کہیں بھی تعریف ہوتی ہو یا برائی ہوتی ہو، میرے لیے جو فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ میں سے ہوں اور میرے نام کے ساتھ NED لگا ہوا ہے. مجھے بدر کی تعریف کرنی تھی، لیکن چونکہ بدر میری تعریف کر چکا ہے اور اگر میں نے بھی اس کی تعریف کی تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ ملے ہوئے ہیں. تو میں بدر کی تعریف نہیں کرتا، صرف میں یہ کہوں گا کہ میرے لکھنے کی جو عادت ہے یا لکھنے کی جو مجھے ایک موٹیویشن دی ہے ہمیشہ سے، وہ پاکستان میں ہمارے ٹیلی ویژن کے دوست ناظم الدین ناظم صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی کاوش ہے. اور کینیڈا آنے کے بعد میں نے اگر لکھا ہے تو صرف بدر منیر کی وجہ سے لکھا ہے، اس کے انکریجمنٹ کی وجہ سے لکھا ہے. بہت بہت شکریہ بدر. خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک جیو ٹیلی ویژن کے لیے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، 4 یا 4.5 منٹ کا مضمون ہے. اس کا عنوان ہے عید مبارک، چونکہ عید ہوتی ہے. ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ڈیڈی کیا دادی اماں ٹی وی پر آتی ہیں؟ ڈیڈی نے کہا نہیں بیٹے، یہ تم سے کس نے کہا؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا کہ کل امی کہہ رہی تھیں کہ تمہاری دادی عید پر گھر آ رہی ہیں، اب گھر میں ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوگا. یہ ہے وہ پس منظر جس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ عید پر کچھ لکھا جائے. میرے ایک دوست جو کہ کینیڈا آ کر مکمل محب وطن پاکستانی بن گئے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ عید کا مزہ تو پاکستانی میں آتا تھا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں وہ کبھی عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں گئے، حالانکہ عید کے چاند کا انتظار ایسا کرتے تھے کہ جیسے 30 نہیں 60 روزے رکھے ہوں. اسی طرح ایک بچے نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ پاکستان میں عید کی 3 چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا تاکہ مسلمان کے تمام فرقے کسی ایک دن تو عید کا مزہ لے سکیں، کیونکہ چاند ہر ایک کو ایک وقت میں نظر نہیں آتا. چاند کے لیے بھی سعودی آنکھ، عراقی آنکھ اور ایرانی آنکھ افق پر الگ الگ چاند دیکھتی ہے. بچے نے پوچھا لیکن چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب کو نظر ایک ساتھ کیوں نہیں آتا؟ باپ نے کہا کہ بیٹا جس طرح ہر ایک کی نظر کا آنکھ کا نمبر الگ الگ ہوتا ہے،
اسی طرح چاند نظر آنے کی اینک بھی الگ ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری قومی شناخت کچھ اس طرح ہو گئی ہے کہ ہم ہوٹل میں کھانا $100 کا کھا لیتے ہیں اور فطرے کی رقم $9 ہمیں زیادہ لگتی ہے۔ روزے نہیں رکھتے لیکن عید کا چاند چاہتے ہیں کہ کسی طرح 29 کا ہو جائے۔ نماز نہیں پڑھتے لیکن اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا ہاتھ کھول کر۔ غریبوں اور مسکینوں پر رحم کا درس دیتے ہیں اور غریب رشتہ دار اور ملازمین کو گھاس نہیں ڈالتے۔ بزرگوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پاس 24 گھنٹے میں 15 منٹ بھی نہیں بیٹھتے۔ ایسی نفسیاتی کیفیت میں کیا عید اور کیا محرم؟ لیکن عید تو عید ہوتی ہے، چاہے پاکستان میں ہو یا کینیڈا میں۔ جس طرح ہمارے ایک پاکستانی سابق وزیر اعلیٰ کے بقول ڈگری ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو چاہے اصلی۔ بچے نے کہا کہ کینیڈا میں اسکول کی چھٹی پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اسکول ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسلم بچے ہیں کہ آدھے ایک دن مناتے ہیں عید اور آدھے دوسرے روز۔ باپ نے جواب دیا کہ بیٹے وہ غیر مسلم ہیں، انہیں ہمارے مذہب کا کیا پتہ۔ بچے نے پھر پوچھا کہ لیکن ابا عید تو ایک ہی دن ہونی چاہیے۔ ابا نے پھر جواب دیا کہ بیٹا ہونا کیا چاہیے اس کو چھوڑو، ہوتا کیا ہے اس کو دیکھو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم کینیڈا اور امریکہ یا کسی بھی عید غیر ملک پہ رہنے والے اپنے معاشی اثاثوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور ثقافتی اثاثے بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ چھٹی تو کینیڈا کے مسلمان بھی عید تو کینیڈا کے مسلمان بھی آج تک ایک دن نہیں بنا سکے، یہاں بھی 2 دن ہی ہوتی ہے۔ مساجد یہاں بھی اللہ کا گھر کم، مساجد یہاں بھی اللہ کا گھر کم اور اپنے اپنے فقہ کا ہوم گراؤنڈ زیادہ ہے۔ دینی اور مذہبی مسائل کا حل یہاں بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ مسائل حل نہیں کر سکے۔ آج ہماری نوجوان نسل اس بات پر پریشان ہے کہ سائنس کے اس دور میں جہاں 100 سال کے بعد چاند نکلنے کا وقت آج بتایا جا سکتا ہے، ہمیں عید کا چاند نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام مسلمان سڑکوں پر ریلیاں نکالنے کے بجائے، مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے مذہبی تہوار ایک ساتھ ملا کر مسلمانوں کی محبت اور یکجہتی کا عملی مظاہرہ کرے؟ لیکن میرے دوست ان تمام دلیلوں سے متفق نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عید کا مزہ پاکستانی میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ساری باتیں، سارے مسائل، سارے جھمیلے پاکستان ہی کے ہیں تو فرق کیسا؟ مزہ تو جب آئے جب نئی دنیا میں نئی بات ہو۔ عید کی خوشیاں تو جب دوبالا ہوں جب تمام مساجد میں عید کی نماز ایک ہی دن ہو، اسکول میں مسلمان بچوں کی چھٹی ایک ہی دن ہو اور بچے شرمندگی سے بچ سکے۔ بچے نے پوچھا کہ ابا ہمارے گورے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ایجاد کر لیا ہے، ڈی این اے ایجاد کر لیا ہے، اور ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ مسلمانوں میں کون مسلمان ہے اور کون کافر، یا عید کا چاند کب ہوگا؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا اس کا جواب تو دیا۔ بچہ پھر بے چین ہوا اور کہنے لگا کہ ابا میرا ایک مسلمان دوست ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ باپ نے کہا نہیں بیٹے، جنت جہنم کا تعلق تو آپ کے اعمال سے ہے، ہاتھ کھولنے یا ہاتھ باندھنے سے نہیں۔ بچہ پھر کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو ہم مساجد پر بم کیوں مارتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کیوں کر دیتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ بیٹے مذہب کے بارے میں سوال وہی کر سکتا ہے جو مذہب کو جانتا ہو۔ بچہ پھر بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ لیکن ابا پاکستان میں جو مولانا قرآن پڑھانے آتے تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں سوال کرنے کی اجازت ہے، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اب باپ نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا اور جزبوس ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود سمجھ جاؤ گے۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ رہاسا ہو کر کہنے لگا کہ ابا اسکول میں میرے غیر مسلم دوست میرے ان سوالوں کے جواب نہ دینے پر میری بلنگ کرتے ہیں، میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ باپ نے بیٹے کو گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بچے کے سر پر پیار کر کے کہنے لگا بیٹے فکر نہ کرو، جب مذہب کی باغ دوڑ بھی تمہاری نسل کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف ایک نسل کا انتظار کرو، تمہارا بیٹا تم سے یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا پیغام جو قرآن میں لکھا ہے وہ تم ہماری نسل سے زیادہ صحیح سمجھو گے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکو گے۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آپ کیوں آپ دیدہ ہوتے ہیں؟ عید 29 کی ہو یا 30 کی، عید عیدی ہوتی ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو جو آج عید منا رہے ہیں یا جو آج عید نہیں منا رہے۔ قرآن نے سچ ہی کہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
بہت شکریہ آفتاب رضوی صاحب. یقیناً آپ نے چلو ایسا کریں، مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق سب سہارے بانٹ لیتے ہیں، اور محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع ہے خسارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریا بانٹ لیتے ہیں، اور میرے دامن میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر ایک روز سارے بانٹ لیتے ہیں. اور محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں محسن، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں. خواتین و حضرات، جب مجھے عمران اور اسلام نبی صاحب نے یہاں آنے کی دعوت دی تو میرا ان سے پہلا سوال یہ تھا اور پہلی شکایت یہ تھی کہ آپ کا کراؤڈ مقررین کو سنتا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو شاید نہ سنتا ہو، لیکن ٹورانٹو کے سارے اینیڈینز دوسرے مقررین کو سنتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اینیڈینز مجھے نہیں سنتے تو آپ غالباً میری بیگم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ اینیڈین ہے. تو بیگم تو آپ کی بھی شاید آپ کی نہ سنتی ہوں، تو آپ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں. لیکن آج میں نے دیکھا کہ اسلام صاحب کی تقریر اور عمران صاحب کی تقریر اور اب میری تقریر، اس پہ آپ لوگ مجھے غلط ثابت کر رہے ہیں. آپ لوگ واقعی یہاں جو مقررین آتے ہیں ان کو سنتے ہیں. آج کی تقریر میں میری تھوڑی سی تقریر کے بعد میں آپ کو ایک اپنی تحریر سناؤں گا جو کہ میں نے ابھی 10th انٹرنیشنل کنونشن NED المنائی انٹرنیشنل کا سلیکون ویلی میں تھا، ان کے لیے خصوصی طور پہ لکھا تھا ایجوکیشن اور انوویشن کے حوالے سے. میں یہ جانتا ہوں کہ کینیڈا میں رہنے والے اینیڈین عمومی طور پہ اور جگہ کے اینیڈین سے زیادہ اسٹریسفل ہیں، کیونکہ ہم کینیڈا میں جس عمر میں آئے ہیں وہاں ہم اپنا عروج حاصل کر چکے تھے پاکستان میں، اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد ہم نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے. تو جو ہجرت کے مسائل ہوتے ہیں، جو ہجرت کی تکالیف ہوتی ہیں، وہ ہم سب نے یہاں گزاری ہیں. آپ کو صرف آپ کی تفریح طبع کے لیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل دھرنوں کا موسم ہے، اور دھرنوں میں اس بات کا بہت اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم کا چناؤ غلط ہے، اور جس طریقے سے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. یہی سوال انور مقصود سے ایک صاحب نے پوچھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم کیسے چنا جائے، پاکستان میں اگلا وزیر اعظم کیسے چنا جائے. تو انور مقصود نے جواب دیا کہ جس طرح اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا. اب میں جو آپ کو ایک چھوٹا سا مضمون سنانے جا رہا ہوں، وہ مضمون میں نے خصوصی طور پہ لکھا تھا، پاکستان کے حوالے سے، NED کے حوالے سے لکھا تھا. اس کردار کی، اس کہانی کے سارے کردار فرضی ہیں، لیکن یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جس نے کہ خوشحالی کی منزل غربت کی شاہراہوں پر ننگے پیر چل کے طے کی ہے. اسی لیے میں نے اس کہانی کو عنوان رکھا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، اور اس کہانی کو میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی ماؤں سے منسوب کرتا ہوں. میرا نام امجد ہے، جبکہ میری ماں کو سب ماں جی کہہ کر پکارتے تھے. وہ پورے محلے کی ماں جی تھیں، جبکہ میں انہیں اماں بھی کہتا تھا. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا. میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے. ہمارا گھر کراچی کی ایک ایسی کچی بستی میں تھا جو کہ بہت امیر علاقے کا قریب واقع تھا، اور یہ کچی بستی دراصل اس بڑی اور امیر سوسائٹی کے رہنے والوں کے لیے لیبر سپلائی چین کا کام دیتی تھی. چونکہ میرے والد کی آمدنی نہایت تھوڑی تھی، اس لیے میرے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے. اسی لیے میں نے بچپن سے لڑکپن تک ماں جی کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا. ماں جی کے بھی ہر جوان لڑکی کی طرح شادی کے کچھ خواب تھے،
لیکن جب مقدر نے خواب توڑ دیے تو انہوں نے وہ سارے خواب مجھ میں منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ میری آمدنی، گھر کی آمدنی بڑھانے اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخل کرنے کے لیے ماجی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ امیر بستی میں کہیں قرآن پڑھاتی، کہیں کپڑے سیتیں اور کہیں کھانا پکاتی تھیں، لیکن مجھے اس بات کا علم بہت بعد میں ہوا، کیونکہ وہ کام پر میرے اسکول جانے کے بعد جاتی تھیں اور میرے اسکول آنے سے پہلے گھر واپس آ جاتی تھیں۔ ماجی جس گھر میں قرآن شریف پڑھانے جاتی تھیں وہ ایک ادارے کے چیف انجینئر کا گھر تھا، لیکن وہ انجینئر پروفیسر صاحب کہلاتے تھے۔ پروفیسر صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ وہ امریکہ سے تعلیم کرنے کے بعد اپنے ملک میں واپس آ گئے تھے۔ وہ میری ماں جی کو آپا کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ امجد کو تعلیم ضرور دلوانا اور کوشش کرنا کہ وہ بھی میری طرح انجینئر بنے، کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑے تو آپا تکلف نہ کرے۔ یوں تو ماں جی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ باتیں بہت پڑھی لکھی اور فلسفیانہ کرتی تھیں۔ ایک دن کہنے لگیں کہ ماں کا زیور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کا زیور اس کی تعلیم۔ میں نے مذاق میں پوچھا کہ اور تعلیم کا زیور کیا ہے؟ تو بے ساختہ کہا کہ تعلیم کا زیور تحقیق یعنی ریسرچ، اور تحقیق کا زیور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات یعنی انوویشن۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ تعلیم ہمیں اس کے علاوہ کیا دیتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ وہ میرے گال پر پیار کر کے کہتی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تعلیم تمہارا دماغ روشن کرتی ہے اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ ماں جی کہتی تھیں کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا جرم ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو ہارنا سیکھو، جب ہارنا سیکھ جاؤ گے تو جیت خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوئی ہنر بھی سیکھنا چاہیے، اس سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں اور زندگی آگے بڑھتی ہے۔ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو اختتام اسی بات پر ہوتا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زمین کا اور اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا۔ گھر میں زیادہ غربت کے باوجود اماں کے پاس 4 سالوں سونے کی چوڑیاں تھیں جو اپنی چارپائی کے نیچے رکھے ٹرنک پہ رکھتی تھیں۔ وہ چوڑیاں ان کی ماں نے انہیں شادی کا تحفہ دی تھیں۔ ماں جی کہتی تھیں یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ان کو میں اپنی بہو کو دوں گی۔ یہ چوڑیاں صرف خاندان کی شادی میں پہن کر جاتی۔ حالات سے تنگ آ کر کئی بار ابا نے کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ دو تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں، لیکن اس سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا تھا۔ اماں ایک بھوکی شیرنی کی طرح ٹرنک اور ابا کے درمیان کھڑی ہو جاتیں کہ یہ چوڑیاں میری ماں کی نشانی ہیں، اگر میں مر بھی جاؤں تو امجد کی دلہن کو دی جائے۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی۔ میں نے اسی ماحول میں میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر 2 سال بعد FSC بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب ماں جی نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں اور ان کو اپنا نتیجہ دکھاؤں اور مشورہ لوں کہ میں اب کیا کروں۔ میں جب پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو وہ ایک نہایت شفیق استاد کی طرح مجھ سے ملے اور مجھے گلے لگا کے کہا کہ بیٹا اب آپ NED انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپلائی کریں تاکہ آپ کی ماں کا خواب پورا ہو سکے۔ جب میرا NED کے داخلے کے لیے میرٹ لسٹ میں نام آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں جی بھی بہت خوش تھیں، لیکن تھوڑے دن بعد اس کی فکر شروع ہوئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں نے ماں سے کہا تو بولی کہ جہاں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اور منزلیں بھی آسان کر دے گا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ ماں ایک لفافے میں 5000 روپے لائیں اور میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگیں کہ بیٹا NED میں داخلہ فیس جمع کرا دے۔ میں سمجھ گیا یہ رقم انہوں نے پروفیسر صاحب سے ادھار لی ہے اور اب وہ اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہیں گی۔ وقت گزرتا رہا، میں انجینئرنگ کے پہلے، دوسرے، تیسرے سال کے بعد آخری سال میں پہنچ گیا۔ ہر سال ماں یہ رقم لاتی اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہہ دیتی۔ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ رقم پروفیسر صاحب ہی دیتے ہیں۔ میں اب ان 4 سالوں میں پروفیسر کے سامنے آنے سے کترانے لگا اور مجھے ان کے سامنے آنے میں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئر بننے کے بعد پہلی تنخواہ سے پروفیسر صاحب کا قرض اتار دوں گا تاکہ میری ماں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میری انجینئر کے آخری سال کے امتحان ہو چکے تھے، نتیجے کا انتظار تھا۔ ماں جی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی پروفیسر صاحب کی طرح انجینئر بننے جا رہا ہے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، ماں جی کی صبح سے طبیعت خراب تھی، وہ چپ چپ سی تھیں۔ وہ شام عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر بیٹھیں، سجدے میں گئیں اور اٹھ نہ سکیں۔ میری ماں میرا نتیجہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ ان کے سوئم کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا
تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا۔ میں نے شک اور دکھ کے ساتھ ابا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہوں نے نظریں نیچے کر لی۔ میرا دماغ معاف ہو گیا کہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں کچھ طے کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو ایک شدید دھکا سا لگا کہ ارے، یہ تو میرے NED کی 4 سال کی فیس کی 4 رسیدیں تھیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنے بیٹے کی تعلیم پر لٹا دی، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ رقم ماں پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں۔ میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پہ بھی نہ رویا ہوں، اور نہ معلوم کتنی دیر روتا رہا۔ لیکن پھر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔ ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرے انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے امریکہ میں گریڈز کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی۔ میں امریکہ آ گیا۔ میں نے یہاں سے ماسٹرز اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کر لی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان واپس جا کر اپنی مٹی اور اپنی ماں کا قرض ادا کروں۔ میں پاکستان واپس آ گیا۔ آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں۔ میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ میرا گھر اسی کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں اور بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میں نے ماں کی خواہش پر فیکٹری میں ریسرچ اینڈ انوویشن کا شعبہ قائم کر دیا ہے، جس کے نگران پروفیسر صاحب ہیں، جہاں میرے خرچ پر لوگوں کو نئی انوویشن کرائی جاتی ہیں۔ میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے۔ میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی، اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے ہر سال 25% ماں جی کے نام پر قائم ایجوکیشن انوویشن فنڈ میں دیتا ہوں، جس کی رقم اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے، میں نے جہاں زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ میں نے ماں کی خواہش کے مطابق بستی میں ایک ورکشاپ بھی کھلوا دی ہے جہاں نئی چیزیں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھیں تو وہ اس کا کل سرمایہ تھا، جبکہ آج بھی میں اپنے سرمایہ سے 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا منتخب ہو رہا ہوں۔ ماں جی، آپ ٹھیک ہی کہتی تھیں، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔